وقت کم ہے تجانی صاحب اس پر دوبارہ ناسخ کی ضرورت ہے، اس کے لیے ناسخ کون سا ہے؟ جب چیزیں ہی نہیں اور ہیں اس سے یہ آیت صاحب اس مسئلہ ہی ثابت یہی ہو رہا ہے نا، لخارن خیر لہم، خیر اگر ان کے لیے تو ہمارے لیے خیر نہیں ہے۔ اگر یہ کہتے ہماری طرف نظر کرم کیجئے تو بہتر ہوتا نا، اس سے تو یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوا کہ آپ ہماری مدد کیجئے۔ دیکھیں انہوں نے واقعی بات کی ہے جنگ کی، جنگ میں تو بہت ساری ایسی باتیں، جنگ میں مدد کا لفظ نہیں ہے، میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ مدد کا لفظ ہونا ایک الگ بات ہے۔ مراد یا محمد مدد ہے نہیں، مدد ہے۔ مسلک کی اینک کو ایک طرف رکھ کے میں نے بات کو پورے محقق کے طور پر رکھا کہ دجال جب ظاہر ہوگا اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا اہم چیزیں ضروری ہیں۔ سامنے والے کو دھوکہ دینا بھی جائز ہے، اس کے اندر مسلمان اور کافر کا مارکہ ہے۔ محمدہ، اس سے یہ کہیں بھی محدثین نے یہ مراد نہیں لیا کہ ہماری سے مراد مدد ہے، کہیں بھی کسی بھی سیاہ ستہ میں کسی محدث نے یہ معنی کیا ہو تو یہ سے بتا دیں۔ بس آخری صرف ایک ہی لائن میں اس الفاظ کا خلاصہ بیان کر دیں، یا محمد یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ مولانا آخر میں ایک ہی ساتھ جواب دے دیجیے گا، یہ سوال بھی آپ ذہن میں رکھیے، میں مولانا سے ایک سوال کرنے لگا ہوں اور آخری سوال ہے یہ، کیونکہ وقت مختصر ہے لیکن پورا اثر ہے۔ مولانا تیجانی صاحب کا درد دل صرف یہ ہے کہ قیامت آنے والی اور ہم کہاں جا رہے ہیں، اور انہوں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں یہ کہا کہ قیامت کے ان ساری جتنے بھی فتنے ہیں جو اس سے پہلے ظاہر ہوں گے اور جتنی بھی علامات ہیں جو کہ دجال ایک فتنہ ہے، اسی طرح یاجوج ماجوج ایک فتنہ ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی یہ تدابیر بھی بتاتے رہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے صرف وہی شخص بچے گا جس کا نعرہ یا رسول اللہ مدد ہوگا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ یا رسول اللہ مدد سوال مکمل کر لیں، اس سے کیا مراد ہوگا؟ یا رسول اللہ مدد کب مدد کہنے والے ہی بچ سکیں گے ان دجال کے فتنوں سے، مدد نہیں کہیں گے وہ نہیں بچ سکیں گے۔ یہی کہنے کا مطلب ہے تیجانی صاحب کا۔ اب آ جائے اب یا تو ان سے پوچھے یا تو مجھ سے پوچھے۔ ہاں یہی مطلب ہے، ان سے پوچھے، یہی مطلب ہے نا تیجانی صاحب، کمپلیٹ کر لیں۔ نہیں یہی مطلب ہے اس کا؟ ہاں ان کا یہی مطلب ہے۔ ٹھیک ہے مولانا، مطلب جو یا رسول اللہ نہیں کہیں گے ہاں وہ جو ہے دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا۔ جی جی، بچ پائے گے۔ دیکھیں مطلب اس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے۔ میں مختصراً آپ کے سوال کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔ ان کا درد دل یہ ہے کہ قیامت قریب ہے اور فتنے برپا ہیں اور بچے گا وہی جو یا رسول اللہ کہے گا۔ یہ بات کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بات کون سی حدیث میں، کون سی قرآن کی آیت میں، اور کس سلف صالحین سے، اسلاف امت سے ہم تک یہ بات پہنچی؟ ان کو پہنچی تو ہمیں یہ بتا دے کیا یہی عقیدہ حضرات صحابہ کرام سب کا تھا؟ یہی عقیدہ مجتہدین اور محدثین اور ان سے پہلے جتنے ان کی حضرات گزرے ہیں، کیا ان کا بھی یہی نظریہ اور عقیدہ تھا کہ بھائی جو یا رسول اللہ کہے گا وہ تو فتنوں سے بچ سکے گا؟ یا رسول اللہ مدد تو دیکھیں اللہ کے نبی نے خود ہمیں بتایا، ہم نے دیکھا بدر میں آپ کی خیمے کے اندر جو آج مسجد عریش موجود ہے وہاں اللہ کے نبی کا سر سجدے میں ہے اور آپ اللہ سے مسلسل مدد مانگ رہے ہیں۔ احد میں، حنین میں، تبوک میں، راتوں کو ساری رات آپ کا مصلے پر جاگنا، رونا، ہر ایک کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ جہاں اللہ کے رسول نے ہمیں یہ ترغیب اور تعلیم دی ہو کہ یا رسول اللہ مدد کہو، اور یہی حضور کی سنت ہے کہ اللہ سے مدد مانگے۔ زندگی سے یہ بات ثابت نہیں۔ اگر یہ بات کی دین کا حصہ ہوتی، شریعت ہوتی اور قیامت کے قریب فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہوتی تو الیوم اکملت لکم دینکم میں تو یہ رہ گئی، پھر حضور نے ہمیں یہ نہیں بتایا۔ اور صرف ایک سوال کا مختصر سا اور بھی جواب دے دے، کیا خلفائے راشدین میں سے سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، مولا علی، حضرت امام حسین، امام حسن اور اس طرح جتنے بھی اولیاء امت گزرے ہیں، سب سے پہلا نام میں جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا اور پھر خواجہ صاحب حضرت محی الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ کا لیتا ہوں، کیا ان سے یا رسول اللہ مدد کہنا ثابت ہے باقاعدہ طور پر؟ ولی تو وہی ہوگا جو یعنی کہ شریعت کا متبع ہوگا، سنت کا متبع ہوگا۔ ہم نے اکثر اکابرین بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں اگر ایک آدمی ہواؤں میں اڑتا ہے اور دریا پر مسلح بچھاتا ہے، بہت بڑی بڑی آپ کو جو ہے وہ کرامتیں دکھا رہا ہے لیکن سنت سے دور ہے، خلاف ہے، تو یہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہے وہ اپنی شعبہ بازیاں کر رہا ہے، یہ ولی، اس کو ہم ولی نہیں کہہ سکتے۔ ولی اس کو کہیں گے جو قرآن اور سنت کا متبع ہوگا، جس کی زندگی توحید پر اور سنت پر ہوگی، وہی ولی کہلائے گا۔ تیجانی صاحب اس کے اختصار کے ساتھ جواب دے دیں اور ہم۔ جی بالکل، انہوں نے جو فرمایا ہے کہ ہمیں حدیث سے ثابت کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ عقیدہ رکھنا، کیونکہ میں نے یہ پہلے بیان کہا کہ بطور محقق یہ بات کر رہا ہوں میں، مسلک کی اینک کو ایک طرف رکھ کے میں نے بات کو پورے محقق کے طور پہ رکھا کہ دجال جب ظاہر ہوگا اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا اہم چیزیں ضروری ہے۔
دجال کے متعلق جو ایک ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے نا اس طریقے سے جنگیں لڑتے لڑتے لوگوں کو قتل کرتے کرتے آئیں گا، ایسی کوئی حدیث مجھے نہیں ملی۔ اچھا، ہاں، جنگا دجال سے کوئی جنگ نہیں ہے؟ ارے یار بات کرنے دے طریقے ارے سے۔ تو سن، میں نہیں یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے نا کہ آپ اچھا کر کے بات کرتے ہیں، دجال کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے۔ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ ایک محقق عالم دین کے طور پر تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے، دجال کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے؟ نہیں بیٹھا ہوا ہوں، ایسے ہی بات بتا رہا ہوں۔ تو اگر میں تو نہیں سمجھ رہا، اگر آپ خود سمجھ رہے خود کو تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سوال کا پوچھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ جی، آپ لوگوں کے کمنٹس نہیں دیکھے نا، میرے سوال کی طرف دیکھیں۔ کمنٹس لوگ تو کمنٹس میں کچھ بھی کہتے رہتے ہیں، جو بھی کہے ان کی نیت۔ آپ کمنٹس پڑھتے ہیں شاید؟ میں پڑھتا ہوں، تو بس نہیں پڑھیں، میں تو کہتا ہوں نہیں پڑھیں۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ جواب دینا چاہیے سوال کا، میں جواب دے دیتا ہوں۔ جی، آپ مجھ سے سوال کریں تو پوچھیں کہ بھائی یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں، تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ میں نے کہا دجال کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے، جنگ نہیں ہے، حدیث ہی نہیں ہے نا۔ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، یہ جواب میں نے کیا کہا کہ مجھے کوئی حدیث نہیں ملی۔ جی، یہ بحث تھی میری بات کہنے کی۔ حدیث جب ہے ہی نہیں تو میں من گھڑ کوئی حدیث بنا کے ٹھیک ہے، اب آپ نے کوئی قتل و غارت گری نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اس کا مطلب حضور جب کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کہہ رہے ہیں کہ دجال جو ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے، تو فتنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ آپ کے توحید پہ حملہ ہوگا، کیونکہ انبیاء توحید اور آخرت کی بات کرتے ہیں۔ تو توحید پہ حملہ آور جو ہوگا تو توحید کے وہ تمام چیزیں وہ بلڈوز کر دے گا جو آپ اللہ وحدہ لا شریک کے متعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہے گا کہ میں کر کے دکھاتا ہوں تمہیں، وہ کرے گا۔ حدیثوں میں ان چیزوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں توحید کے حوالے سے جب بات آ گئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نسبت رہ جاتی ہے، اور یہ حدیث اسما بن نبی بکر ہے۔ اچھا، ہاں، حدیث اسما بن نبی بکر میں جہاں کہا گیا کہ تم قبر میں اسی طریقے سے آزمائے جاؤ گے جیسے دجال کے ساتھ۔ اب دجال کا اور قبر میں کیا مشابہت ہے؟ یہی مشابہت ہے کہ جہاں تم حضور کو حاضر ناظر جانتے ہو تو تمہاری قبر میں نجات ہے، اور جہاں کا حاضر ناظر جانتے ہو تو دجال کے ساتھ تمہاری نجات ہے۔ اور یہ میں اب آیت پڑھنے لگا ہوں سورۃ نساء کی، جہاں آیت نہ فسخ ہوئی ہے نہ اس کا حکم فسخ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ذہن میں رکھیں، نہ کوئی یہ بولے کہ آدھی آیت میں لیتا ہوں اور آدھی آیت کو چھوڑ دیتا ہوں۔ حاضر و ناظر حضور کی ذات، میں بتا رہا ہوں نا، آیت سے تو یہی ثابت ہوں گی نا۔ آپ نے عقیدہ بنانا ہے نا، آپ نے اپنا عقیدہ کس پہ بنانا ہے؟ آیت پہ بنانا ہے۔ قرآن و حدیث پر۔ قرآن یہ آیت ہے 46 جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے من الذین ہادوا، یہ مفسرین نے کہا کہ یہ کون یہود کے متعلق ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے حکم جب آئے گا تو تمام کے لیے آؤں گا۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ من الذين عاهدوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعينا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں جو سمجھ سکتا ہے آگے اصل آیت کا جو مفہوم ہے، جو میں جس پہ میں نے عقیدہ رکھا ہے، ولو انہم قالوا، اور وہ اگر وہ یہ کہتے سمعنا واطعنا، کوئی ہم میں سے ہے جو اس بات کا انکار کرے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کو سمعنا واطعنا سے انکار کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے واسمع وانظرنا، اور ہماری سنیں یا رسول اللہ، اور ہم پہ نظر کرم کیجئے۔ اچھا، آیت نہ فسخ ہوئی ہے نہ اس کا حکم فسخ ہوا ہے۔ اچھا، آیت اپنی جگہ پہ موجود ہے قرآن شریف میں۔ اگر خیر لکان خیر لہم و اقوم، کہ یہ تمہارے لیے خیر ہے اور یہی درست ہے۔ اب یہ چیز جب خیر ہے اور درست ہے تو آخری وقتوں کے لیے، جہاں امت کے آخری امت ہے، اس کے لیے بھی خیر اور درست ہوگا۔ اسی پہ ہم نے اپنا عقیدہ قائم کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر۔ باقی اور حدیثیں اور ہیں بے شمار۔ یا رسول اللہ مدد، ہاں، نعرہ ہوا جب جنگ وہ یمامہ حسبے کے ساتھ ہوئی، مسلم قذاب کے ساتھ، تو صحابہ نے پوچھا یا ابو بکر صدیق سے کہ ہم کیا کریں، وہ تو ہماری طرح ہی ہے، لباس عربی زبان بولتے ہیں، سب کچھ ہماری طرح، کہہ لیں گے وہ کہو یا محمدہ جب ان کے مقابلے میں آؤ۔ حضور کا انتقال ہو گیا تھا۔ اچھا، ہاں، اگر وہ کہے یا محمدہ تو تمہارے دوست بھائی ہیں۔ جنگ تو مدبیر ہے نا آج، یا محمدہ یا محمدہ مدد، محمد الفاظ آ رہے ہیں نا۔ اچھا، یا محمدہ، ٹھیک ہے نا، حضور کو پکارنا۔ المدد کے الفاظ نہیں ہے۔ ارے یا محمد سے مراد کیا ہے؟ یا رسول اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ رسول اللہ کو متوجہ کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، آپ رسول اللہ کی طرف توجہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، یہی معنی ہوتا ہے۔ یہاں پہ معنی جو بن رہا ہے کہ جب دجال آئیں گا، آپ کی فکری، عقلی اور قلبی روحانی نسبت رسول اللہ سے نہیں ثابت ہو سکتی ہے، تو آپ دجال کی طرح بھیڑ اور بکری ہیں۔ آپ نے مدد یا محمدہ سے لے لیا۔ ارے بھائی آپ کو سمجھا رہا ہوں عقیدہ، اچھا، ٹھیک ہے نا۔ حضور کے ساتھ آپ نے عقیدہ رکھنا ہے حاضر ناظر کا۔ یا سے مطلب نہیں ہے نا، مدد سے مطلب ہے۔ ارے بھائی آپ یا کا عربی کا لفظ معنی کیا ہے؟ حرف ندا ہے، ندا اے تیجانی یا تیجانی۔ ہاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ حرف ندے سامنے، یعنی سنیے میری، ہاں، پکارا ہے نا، پکارنا ہے، بالکل پکار۔ اس میں کیا بات ہے؟ اس میں کون سی شرک کی بات ہے؟ میں نے تو شرک کہا ہی نہیں ہے، میں تو علماء کی بات کروں۔ آپ نے مدد کہا، مدد کا لفظ نہیں ہے۔ علماء ان کے مسلک کے ہوں گے، ہمارے مسلک کے علماء نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں وہ المدد کا لفظ ثابت نہیں کیا، اصل میں اس پہ بات کر رہا تھا۔ بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ ثابت ارے بھائی تو عقیدہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا عقیدہ
یا رسول اللہ نہیں ہوگا جی، یعنی مراد یہ ہے کہ حاضر ناظر، یعنی مراد یہ ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کو سن بھی سکتے ہیں. یہ عقیدہ اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ساتھ فکری، قلبی، روحانی تعلق نہیں بنے گا، اور جب یہ تعلق نہیں بنے گا تو دجال آپ کو بیر بکریوں کی طرح اٹھا لے گا. بس اس پر مولانا کا موقف ضروری ہے، اختصار کے ساتھ مولانا دے دیں تاکہ میں اینڈ کی طرف چلے جاؤں. بہت انہوں نے آیت کا ایک ٹکڑا درمیان سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا. دیکھیں اس آیت کا پیش منظر اور پس منظر کیا ہے کہ یہودی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق مروڑ توڑ کر نام لیتے، ٹھیک ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم پیش کیا گیا کہ اگر یہ لوگ بجائے اس کے کہ وعصینا، نافرمانی کے بجائے یہ کہتے وانظرنا، ہم پر نظر کرم کیجئے، یعنی کہ آیت کا ما سبق کچھ ہے، ما سیاق کچھ ہے، اگلا حصہ کچھ ہے، اور پچھلا آیت یہودیوں سے متعلق ہے، اور اس میں عقیدہ جو ہے وہ یا رسول اللہ کا ثابت کرنا، میرے خیال سے یہ کوئی بات جڑتی نہیں ہے. آیات میں جو ہے نا مخاطب یہودی ہیں اور ان کی باتوں کو ذکر کیا جائے، اور آپ حکم لگا لیں کہ فسخ یا ہو گئی، محمد کا حوالہ دیا انہوں نے، اس کے بتا آپ فسخ لگا لیں، آپ حکم لگا لیں کہ آیت فسخ ہو گئی. اصل میں وقت کم ہے، فسخ کے تجاری لیے صاحب تو اس پر دیکھیں دوبارہ ناسخ کی نشست. ضرورت ہے، اس تو کے پھر لیے جب ناسخ نہیں کون ہے، سا ہے؟ جب چیزیں ہی نہیں اور ہیں، اس سے یہ آیت ثابت، اس مسئلہ یہ ہی ثابت ثابت یہی نہیں ہو رہا ہے ہے. نا، لخارن خیر لہم، خیر اگر ان کے لیے تو ہمارے لیے اگر خیر نہیں یہ ہے. کہتے ہماری طرف نظر کرم کیجئے تو بہتر ہوتا نا، اس سے تو یہ اچھا، مسئلہ ثابت تو نہیں ہوا کہ آپ ہماری مدد کیجئے یا یا محمد رسول پر اللہ. اپنا نظر مختصر کرم سا سے اور موقف کیا دے دیں. مراد ہو سکتا ہے؟ کس سے؟ یا محمدہ پر دیکھیں انہوں نے واقعی بات کی ہے جنگ کی، جنگ میں تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں، جنگ میں مدد کا لفظ نہیں ہے، میں میں وہی اس پہ عرض کہہ رہا ہوں کر کہ رہا ہوں، مدد کا لفظ لاؤنا ایک یا الگ محمد بات سے ہے. مراد یا محمد مدد ہے. نہیں مدد ہے. اچھا بس پھر میں یہ بات مکمل کر رہا ہوں نا، جی مکمل کرتے ہیں. بات یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جنگ میں، کہا جنگ میں تو بہت ساری باتیں ایسا ہے، جنگ میں تو چال چلنا بھی جائز ہے، جنگ کے اندر خدا بھی جائز ہے، سامنے والے کو دھوکہ دینا بھی جائز ہے، اس کے اندر مسلمان اور کافر کا مارکا ہے. اب اگر اس کے اندر کوئی طریقہ کار انہوں نے جس سے استنباط کیا ہے محمدہ، اس سے یہ کہیں بھی محدثین نے یہ مراد نہیں لیا کہ ہماری سے مراد مدد ہے. ہاں کہیں بھی کسی بھی سیاہ ستہ میں کسی محدث نے یہ معنی کیا ہو تو یہ سے بتا دیں. بس آخری صرف ایک ہی لائن میں اس الفاظ کا خلاصہ بیان کر دیں. یا محمد یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ نہیں ہے جائز، ناجائز ہے. اللہ مدد ہے اور اللہ ہی سب کچھ ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیوں ناجائز ہے؟ چلیں تجانی صاحب اگلی نشست رکھیں گے انشاءاللہ.